لننزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے، 153۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں بعض یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات یکبارگی عطا فرمائی تھی، اسی طرح سے یکبارگی اللہ کی طرف سے آپ بھی کوئی کتاب لے کر آئیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور اسی طرح سے بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کی طرف سے فلاں فلاں کے نام خط آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس طرح کا خط اگر ہمارے نام آئے گا تب ہم یقین کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں، ان کی فطرت کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس طرح سے انہوں نے آپ سے یہ مطالبات کیے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کیے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بڑی گستاخیاں ان کے باپ دادا نے کی ہیں۔ یہ انہی کی نسل میں سے ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ان کی طبیعت، ان کا مزاج اور ان کی عادت بھی اپنے باپ دادا کی طرح ہے، لہٰذا آپ ان کے اس طرح کے مطالبات سے آپ مایوس نہ ہوں۔ جس طرح سے موسیٰ کو ہم نے ان کے باپ دادا کے خلاف غلبہ عطا فرمایا تھا، اسی طرح سے آپ کو بھی ان کے اوپر غلبہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے باپ دادا نے ایک بڑی گستاخی یہ کی تھی کہ جب ہم نے توریت موسیٰ کو دی اور موسیٰ وہ تورات کو لے کر ان کے پاس گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالی سے کہلوا دیں، اللہ اگر کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم مان جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو 70 لوگ ہیں جو ذمہ دار قسم کے کہلاتے تھے ان کا انتخاب کیا، کوہ طور پر ان کو لے کر گئے اور وہاں اللہ کی طرف سے آواز آئی باضابطہ، اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر وہاں پر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کی، گستاخی کی، یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اللہ تعالی ہمارے سامنے آئے، فیس ٹو فیس بات کرے تب ہم مانیں گے۔ اس طرح کی جب گستاخی کی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے بجلی کا عذاب آیا، وہ 70 کے 70 وہیں ہلاک ہو گئے، سب کے سب مار دیے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا گیا۔ اسی طرح سے ان کی شرارت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ موسیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات دکھلائے، بہت ساری دلیلیں بتا دی،
اللہ کی وحدانیت پر اور اپنی رسالت کے اوپر، اپنے دین کے برحق ہونے پر، اس کے باوجود یہ اتنے احمق ہیں کہ انہوں نے گائے کے بچڑے کو، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر اس کو معبود بنا لیا۔ تو انہوں نے توحید کی خلاف ورزی بھی کی۔ تو یہ اس طرح کے کام تو ان کے باپ دادا اور اس طرح کے مطالبات ان کے باپ دادا پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لہذا آپ ان سے مایوس نہ ہوں، ہم آپ کو بھی اسی طرح سے ان کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمائیں گے جس طرح سے موسیٰ کو غلبہ دیا گیا تھا۔ اللہ کا ارشاد ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی کہ آپ نازل کریں ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یقیناً یہ یعنی ان کے باپ دادا موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، آپ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آمنے سامنے۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو پکڑ لیا تھا ان کو بجلی کی کڑک نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے گائے کے بچڑے کو عبادت کے لیے، پوجا کے لیے، پرستش کے لیے اختیار کیا تھا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے دلائل آ چکے تھے، یعنی موسیٰ معجزات پیش کر چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے پھر بھی ان کو معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح دلائل عطا کیے۔ واضح دلائل سے مراد ہیں معجزات۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے جو ان کی رسالت کے اوپر، نبوت کے اوپر، ان کے دین برحق کے اوپر کھلے دلائل تھے۔